میری 14 سالہ حسین سالی کچھ دنوں کے لیے ہمارے گھر رہنے آئی۔ میں جسے بچی سمجھ رہا تھا وہ تو پوری آگ نکلی۔ میری بیوی ہسپتال میں اپنی ماں کے ساتھ داخل تھی، اسی لیے میری ساس رات کو میری سالی کو میرے پاس چھوڑ گئی۔ میں نے اسے بچی سمجھ کر اپنے ساتھ سلا لیا کہ کہیں وہ نئے گھر میں ڈر نہ جائے، لیکن اس نے تو آدھی رات کو میرے ساتھ ہی بیڈ پر رات کے 12 بجے کے قریب میرے کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ میری سالی ندا ہی ہوگی، کیونکہ وہ اس وقت پورے گھر میں اکیلی تھی اور وہ پہلی دفعہ ہمارے گھر رہنے کے لیے آئی تھی، تو شاید اسے رات کے اس پہر ڈر لگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ وہ نیم برہنہ کی نائٹی پہنے دروازے پر کھڑی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی کہنے لگی کہ ارشد بھائی، مجھے آپ کے گھر میں بہت خوف محسوس ہو رہا ہے، کیا میں رات آپ کے ساتھ آپ کے کمرے میں گزار سکتی ہوں؟ میری نظر میں تو ندا ایک 14 سال کی بچی تھی، لیکن میں پہلی بار اسے یوں دیکھ رہا تھا۔ وہ تو کسی گلاب کی کلی کی طرح تر و تازہ تھی۔ 14 سال کی عمر میں ہی اس کا بدن بھرپور جوان ہو گیا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی ہونے کے باوجود بھی نیم برہنہ نائٹی میں اس کے جسم کا ہر حصہ واضح نظر آ رہا تھا۔ وہ میری بیوی کی چھوٹی بہن تھی۔ یہی سوچ کر میں نے اس کے وجود سے نظر چرائی اور اسے سونے کے لیے صوفے پر تکیہ رکھ دیا اور خود بیڈ پر لیٹ کر موبائل چلانے لگا۔ میری شادی کو 5 سال ہونے والے تھے اور میری شادی کے وقت ندا ایک 9 سال کی بچی تھی۔ میرا اپنے سسرال بہت ہی کم جانا ہوتا تھا، اس لیے میں ندا کو ابھی تک بچی ہی سمجھ رہا تھا، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ وہ تو پوری قیامت بن چکی ہے۔ میں موبائل میں مگن تھا اور ندا صوفے پر بے چین لیٹی تھی۔ رات کے اس پہر موبائل پر بھی ایک سے بڑھ کر ایک سامنے آ رہا تھا، جس کی وجہ سے میرے سوئے ہوئے جذبات جاگ رہے تھے۔ میں نے ندا کو آواز دے کر پوچھا کہ کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ندا کہنے لگی کہ ارشد بھائی، یہ صوفہ بہت چھوٹا ہے اور میرے پاؤں صوفے سے باہر جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے میں صحیح طرح سے لیٹ نہیں پا رہی۔ ندا کی بات سن کر میں نے کہا کہ ٹھیک ہے ندا، تم بیڈ پر آ جاؤ، میں صوفے پر بیٹھ جاؤں گا۔ ندا جیسے ہی بیڈ پر آئی تو میں اپنا تکیہ لے کر اٹھنے لگا، لیکن ندا نے میرا ہاتھ پکڑ کر روک لیا اور کہنے لگی کہ ارشد بھائی، آپ کیا ساری رات بیٹھے ہی رہیں گے؟ میرے ساتھ یہیں بیڈ پر سو جائیں، مجھے کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ میرے لیے ندا کے جسم سے نظریں ہٹانا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے بہت مشکل سے ندا کی بات مان کر دوسری طرف کروٹ بدلی اور موبائل چلانے لگا۔ مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھ لگ گئی۔ ابھی مجھے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک ہی میری آنکھ کھلی اور میرے رونگٹے کھڑے ہونے لگے۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ جسے میں ایک کم عمر بچی سمجھ رہا ہوں، وہ تو پوری شراب ہے۔ ہر گزرتے پل کے ساتھ میرے دل میں جذبات کا طوفان ٹھاٹھیں مارنے لگا تھا، لیکن میں بہت مشکل سے خود پر قابو پا رہا تھا۔ لیکن پھر ندا نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ میرے قدموں تلے زمین نکل گئی اور نہ چاہتے ہوئے بھی میں اس کی بات ماننے پر مجبور ہو گیا۔ میری اور صبا کی شادی کو 5 سال گزر چکے تھے اور ان 5 سالوں میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب صبا نے میری خدمت میں کوئی کسر چھوڑی ہو۔ میری اور صبا کی پہلی ملاقات کالج میں ہوئی تھی اور ہم دونوں ایک دوسرے کو پہلی ہی نظر میں پسند آ گئے تھے۔ ہم دونوں کے پیار محبت کا سلسلہ بڑھتے بڑھتے شادی تک پہنچ گیا تھا۔ جب میں نے اپنے گھر والوں کو صبا کے متعلق بتایا تو میری ماں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ خاندان سے باہر وہ کسی صورت میری شادی نہیں کریں گی، لیکن میں صبا کی محبت میں اتنا آگے بڑھ چکا تھا کہ واپسی کا کوئی راستہ ممکن نہیں تھا۔ اس کے بغیر تو ایک پل بھی گزارا کرنا مشکل تھا۔ ہم دونوں اپنی ہی محبت میں ساری حدود پار کرتے ہوئے تمام رشتے قائم کر چکے تھے۔ کالج میں جانے کے بعد ہم دونوں ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کر واپس باہر نکل جاتے اور کالج کے پیچھے بنے ہوئے چھوٹے چھوٹے ہوٹلوں میں ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارتے۔ میں نے اپنی ماں کو منانے کی بہت کوشش کی، لیکن وہ کسی بھی صورت میں اس شادی کے لیے راضی نہ ہوئی اور میں نے صبا کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لی۔ جب میرے ماں باپ کو اس بارے میں علم ہوا تو انہوں نے مجھے گھر سے ہی نکال دیا، کیونکہ میں کوئی نوکری نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کوئی میری کمائی تھی۔ اور جب صبا کے گھر والوں کو اس بارے میں پتہ چلا تو وہ بھی ہماری شادی کے خلاف ہو گئے، اور وجہ یہی تھی کہ میں کچھ بھی نہیں کماتا تھا۔ بہت مشکل سے میں نے صبا کے گھر والوں کو راضی کر کے رخصتی تو کر لی تھی، لیکن صبا کے گھر والوں نے ہم سے ملنا جلنا ختم کر دیا تھا۔ اسی لیے اس کا کیس کافی مشکل تھا۔ صبا کے والد کہیں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے، اس لیے صبا کی والدہ نے اس کی چھوٹی بہن کو میرے پاس ہمارے گھر میں چھوڑ دیا، کیونکہ وہ اسے اکیلا نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ میں بہت عرصہ بعد صبا کی بہن ندا کو پہلی دفعہ دیکھ رہا تھا اور میں اس کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ میں تو صبا کی خوبصورتی کا ہی دیوانہ تھا، لیکن اس کی چھوٹی بہن تو اس سے کہیں زیادہ خوبصورت تھی اور اسے دیکھ کر میں صبا کو بھول گیا تھا۔ ندا نے صبا کی غیر موجودگی میں گھر کے سارے کام کاج بہت اچھے سے کیے اور مجھے بالکل بھی محسوس نہیں ہوا کہ صبا گھر میں نہیں ہے۔ اس نے سارے گھر کو سلیقے سے صاف ستھرا کر کے سونے کی تیاری شروع کی تو میں بھی اپنے کمرے میں چلا آیا، لیکن تھوڑی ہی دیر بعد جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی تو میں جان گیا کہ ندا آئی ہے۔ شاید اسے کسی چیز کی ضرورت تھی، لیکن میں اس بات سے بالکل بے خبر تھا کہ ندا تو کچھ اور ہی ارادہ لے کر آئی ہے۔ پہلے تو وہ صوفے پر آرام سے بیٹھ گئی، کہنے لگی مجھے بہت زیادہ اکیلے پن میں خوف محسوس ہو رہا تھا، کیونکہ یہ گھر میرے لیے بالکل نیا ہے، اسی لیے میں نے سوچا کہ کیوں نہ میں آپ کے کمرے میں ہی رات گزار لوں۔ میں نے ندا سے کہا کہ اچھا کیا جو تم چلی آئی،
یہ تمہارا اپنا ہی گھر ہے، تم یہاں آرام سے سو سکتی ہو۔ لیکن ندا کو یوں نیم برہنہ نائٹی میں دیکھ کر میری نظریں بار بار اس کے جسم کا طواف کر رہی تھی۔ ندا میرے چہرے پر نظریں جمائے بہت ہی توجہ سے مجھ سے بات کر رہی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ مجھے بتا رہی تھی کہ جب اس نے مجھے پہلی بار دیکھا تھا تو میں پہلی ہی نظر میں اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس وقت وہ صرف 9 سال کی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ مجھے دیکھتے ہی اسے اپنی آپی کی پسند پر رشک آنے لگا اور اسے خوشی ہوئی کہ اس کی آپی کی قسمت اتنی اچھی ہے۔ ندا کہنے لگی کہ اس دن کے بعد سے میں اس کے خیالوں میں بیٹھ گیا تھا اور وہ یہی تصور کرتی ہے کہ اس کی زندگی میں آنے والا شخص بھی بالکل میرے جیسا ہی ہوگا۔ ندا مجھ سے بات کرتے کرتے اپنی نائٹی کی ڈوری سے بھی کھیلنے لگی تھی۔ وہ مجھے کہہ رہی تھی کہ میری بڑی بڑی آنکھیں اس کے ذہن میں ہمیشہ کے لیے بیٹھ گئی تھی۔ وہ کہنے لگی کہ اس نے کئی مرتبہ اپنے ابا سے میرے لیے جھگڑا بھی کیا کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ اس کے ابا مجھے معاف کر کے ہمیں اپنا لیں، کیونکہ وہ مجھے دوبارہ دیکھنے کے لیے بہت بے چین تھی۔ مجھ سے باتیں کرتے کرتے وہ صوفے پر لیٹ گئی اور میں بہت مشکل سے اس سے نظریں چرا کر اپنے فون میں دھیان لگانے لگا۔ کمرے کا ماحول اچانک ہی بہت گرم ہو گیا تھا۔ ندا ایک جلتی ہوئی آگ تھی جو مجھے اندر تک دہکا رہی تھی۔ میں تو اسے ایک بچی سمجھ رہا تھا، لیکن اس کی جوانی تو کسی کو بھی دیوانہ کر سکتی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ بے چینی سے کروٹیں بدلنے لگی۔ میرا دھیان بار بار بھٹک کر ندا کے وجود پر جا رہا تھا اور جب میں نے اسے بے چین دیکھا تو میں پوچھ رہا تھا کہ کیا ہوا ہے۔ وہ کہنے لگی کہ یہ صوفہ بہت زیادہ غیر آرام دہ ہے اور میں اس پر آرام سے سو نہیں سکتی۔ یہ سنتے ہی میں نے اس سے کہا کہ وہ بیڈ پر آ کر سو جائے اور صوفے پر میں سو جاؤں گا۔ وہ جیسے ہی بیڈ کی طرف آئی تو میں اٹھنے لگا۔ ندا نے فوراً ہی میرا ہاتھ پکڑ کر کہا کہ ارشد بھائی، آپ کو تکلیف اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آپ کا اپنا ہی گھر ہے۔ میں ایک طرف لیٹ جاتی ہوں، دوسری طرف آپ لیٹ جائیں۔ میں نے ندا کی بے باکی دیکھ کر حیران رہ گیا تھا، لیکن میں خود بھی آرام کرنا چاہتا تھا۔ سارا دن صبا کے پیچھے میں نے ہسپتال میں کافی بھاگ دوڑ کی تھی، اس لیے میں بیڈ پر ایک کونے سے ہو کر لیٹ گیا اور اپنا فون چلانے لگا۔ ندا کی موجودگی میں اپنے جذبات پر قابو پانا میرے لیے ایک مشکل مرحلہ تھا جس سے میں اس وقت گزر رہا تھا۔ اس کے ہر جذبے کی خوب پذیرائی کی۔ جب ہم دونوں اپنا مقصد حاصل کر چکے تو ندا نے اپنے فون میں میرے ساتھ ہماری کئی تصاویر کھینچیں جن میں ہم دونوں ایک دوسرے کی باہوں میں تھے۔ ہم دونوں ہی بے حجاب تھے۔ میں نے ندا سے کہا کہ اس طرح کی تصاویر فون میں نہ لے، لیکن ندا کہنے لگی کہ جب میں ان کے ساتھ نہیں ہوں گا تو وہ میرے ساتھ ان تصاویر کو دیکھ کر اپنے بیتے ہوئے پلوں کو یاد کرے گی۔ میں اس کی ایک ایک ادا پر فدا ہو گیا تھا۔ وہ پوری طرح اپنی جوانی مجھ پر لٹا چکی تھی۔ اس کا نرم و نازک گلاب جیسا کھلتا بدن مجھے مدہوش کر گیا تھا اور میں یہ تک بھول گیا تھا کہ میری محبوب بیوی اس وقت تکلیف کی حالت میں ہسپتال میں داخل ہے اور وہ کبھی بھی میرے بچے کو جنم دے سکتی ہے۔ کے ساتھ رات گزار کر میں ایسے مسرور تھا جیسے کوئی قلعہ فتح کر لیا ہو، لیکن مجھے کیا خبر تھی کہ یہاں سے میری بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ جیسے ہی میں ہسپتال جانے کے لیے نکلنے لگا، ندا نے مجھے آواز دے کر روکا اور میرے قریب آ کر مجھے اپنی باہوں میں بھر لیا اور مجھے چومتے ہوئے کہنے لگی کہ آپ جاتے جاتے مجھے کچھ پیسے دے جائیں، مجھے بازار جانا ہے۔ ندا کی بات سنتے ہی میں نے بٹوے سے ہزار کے 5 نوٹ نکال کر ندا کے حوالے کیے۔ میرے ہاتھوں سے نوٹ لے کر اس کے چہرے پر ایک معصوم سی مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں نے بدلے میں اس کے ہونٹوں کو چوما اور گھر سے نکل پڑا۔ سارا راستہ خوشی سے سرشار جب ہسپتال میں پہنچا تو میری بیوی صبا کی حالت بہت خراب تھی۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ صبا زندگی اور موت کے درمیان جھول رہی ہے اور کبھی بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ صبا کی ماں بھی بہت زیادہ پریشان تھی، جبکہ ہسپتال جا کر میری حالت بھی خراب ہو گئی تھی۔ سارا دن میں صبا کے ساتھ رہا، لیکن صبا کی حالت پہلے سے بہتر نہ ہوئی۔ ڈاکٹر نے کہا کہ کچھ دن صبا کو اور ہسپتال میں رکھنا ہوگا۔ یہ سن کر نہ جانے کیوں مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوا کہ صبا جتنے دن ہسپتال میں رہتی مجھے ندا کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع مل جاتا۔ میں نے ڈاکٹر سے کہا کہ میرے بچے کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلی دی۔ میں رات تک ہسپتال میں رہا اور رات کے وقت میں صبا کی امی سے یہ کہہ کر گھر واپس آ گیا کہ ندا گھر پر اکیلی ہوگی، اب مجھے واپس جانا چاہیے، کیونکہ ہسپتال میں صبا کے ساتھ کسی عورت کو ہی رکنے کی اجازت تھی، اسی لیے صبا کی امی کا رہنا بہت ضروری تھا۔ میں جب ہسپتال سے گھر واپس لوٹا، ندا بہت ہی خوش تھی۔ اس نے بہت ساری خریداری کی تھی اور وہ مجھے ایک ایک کر کے سارے کپڑے پہن کر دکھا رہی تھی۔ اس سے مجھ سے بالکل بھی شرم محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ وہ بہت آرام سے میرے سامنے بنا کسی دوپٹے کے بے جھجک گھوم رہی تھی۔ اس کے کپڑے جسم پر اس قدر فٹ تھے کہ سب کچھ واضح نظر آ رہا تھا۔ اس کا گہرا گلا اس کی کھلتی ہوئی رعنائیوں کو جھلک رہا تھا۔ وہ بار بار میرے قریب آتی اور میں اپنے ہوش کھونے لگتا۔ اچانک ہی وہ مجھ سے پوچھنے لگی کہ میں صبا اپی کی الماری کھول کر دیکھ سکتی ہوں کیا؟ میں نے ندا سے کہا کہ اس میں بھلا پوچھنے کی کون سی بات ہے، تمہاری آپی کی ہی تو الماری ہے۔ اس نے کہا کہ چابی دیں پھر مجھے۔ میں نے اسے چابی دے دی اور وہ صبا کی الماری کھول کر ایک ایک چیز دیکھنے لگی اور صبا جو کپڑے میرے لیے رات کو پہنتی وہ نکال کر مجھے دکھانے لگی اور مجھ سے پوچھنے لگی کہ اس میں سے آپ کو کون سا پسند ہے۔ میں نے ایک چھوٹی سی نیلی رنگ کی نائٹی پر ہاتھ رکھا اور اسے کہا کہ یہ صبا پر بہت جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی ندا وہ نائٹی اٹھا کر کمرے سے نکل گئی اور جب کافی دیر بعد واپس آئی تو میری آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ صبا کی نائٹی پہنے
اس سے بھی کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ اچانک ہی وہ میرے آگے آ کر مسکراتے ہوئے پوچھنے لگی کہ یہ میرے بدن پر زیادہ جچ رہی ہے یا آپ ہی پر زیادہ جچتی ہے۔ یہ سنتے ہی میں نے اسے اپنی باہوں میں بھرا اور بہت محبت سے اسے کہا کہ یہ تمہارے دودھیا بدن پر بہت زیادہ خوبصورت لگ رہی ہے۔ صبا تو یہ پہن کر اتنی اچھی نہیں لگتی جتنی تم لگ رہی ہو۔ میں نے اس کے ہاتھ میں پکڑا موبائل لے کر سائڈ پر رکھ دیا اور خود اس پر اپنی محبت لٹانے لگا۔ اسے اس نائٹی میں دیکھ کر تو میں بالکل بے قابو ہی ہو گیا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ 14 سال کی عمر میں کوئی لڑکی حسن کی دیوی بھی ہو سکتی ہے، لیکن ندا تو حسن کی ساری حدیں پار کر رہی تھی۔ اس کا پورا ہی بدن بہت حسین تھا اور میں ہر گزرتے پل کے ساتھ اس پر حاوی ہوتا جا رہا تھا۔ ساری رات اس پر اپنے جذبات لٹانے کے بعد جب میں صبح ہسپتال پہنچا تو مجھے پتا چلا کہ میری بیوی نے ابھی ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے۔ یہ سن کر تو میری حالت خراب ہو گئی۔ میری بیوی کی حالت بھی بہت زیادہ خراب تھی اور ڈاکٹر اسے ٹھیک کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ شام تک صبا کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو اسے ہسپتال سے چھٹی مل گئی۔ مجھے اپنے بچے کے انتقال کا بہت دکھ تھا۔ میں صبا کو سنبھالتے ہوئے گھر لے آیا۔ صبا کو دیکھ کر ندا کا چہرہ اتر گیا تھا۔ اس نے ایک عجیب سی نظر صبا پر ڈالی اور کمرے میں چلی گئی۔ میں نے صبا کو لا کر کمرے میں لٹا دیا۔ اس کی امی نے مجھے صبا کی دوائیوں کے متعلق آگاہ کیا۔ میں صبا کی امی کے ساتھ باہر بیٹھا ان کی بات سن رہا تھا کہ جب میں نے ندا کو صبا کے پاس جاتے ہوئے دیکھا مجھے کچھ خوف محسوس ہوا، لیکن میں جانتا تھا کہ ندا ایسی کوئی بات صبا کے آگے نہیں کہے گی۔ تھوڑی ہی دیر میں ندا واپس آئی اور اپنی ماں سے کہنے لگی کہ چلیں امی اب ہم گھر چلتے ہیں، اور وہ دونوں اپنے گھر واپس چلے گئے۔ میں نے ندا کو آخری بار الوداعی نظروں سے دیکھا کیونکہ میں جانتا تھا کہ اب ہم دونوں کا ملنا بہت مشکل ہے۔ ندا کو جاتا دیکھ کر میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری تھی۔ تھوڑی دیر بعد جب میں دودھ کا گلاس لیے اپنے کمرے میں پہنچا تو صبا گمسم سی بیٹھی ہوئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، اگر ایک اولاد چلی بھی گئی تو ہمیں اللہ دوبارہ اولاد سے نواز دے گا۔ میری بات سن کر صبا نے مجھے بہت عجیب نظروں سے دیکھا اور کہنے لگی جو میں نے کھو دیا ہے اسے دوبارہ پانا ممکن ہی نہیں۔ صبا کے لہجے نے مجھے چونکا دیا تھا۔ میں اس کے آگے ہی بیٹھ گیا اور اسے کہنے لگا کہ ایسی بات کیوں کر رہی ہو؟ صبا کہنے لگی کہ ندا میری سگی بہن نہیں ہے بلکہ وہ میری پھپھو کی بیٹی ہے جسے پھپھو کے انتقال کے بعد ابا ہمارے گھر لے آئے تھے، لیکن ندا کو بچپن سے ہی مجھ سے نفرت تھی کیونکہ گھر میں ہر چیز میری تھی اور اسے ہر وہ چیز چاہیے ہوتی جو میرے پاس ہوتی۔ آپ نے کبھی اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دی، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے حسد میں مبتلا رہی۔ اس کی نظر ہر اس چیز پر ہوتی جو ابا میرے لیے لایا کرتے، جسے میں پسند کرتی۔ جب میری تم سے شادی ہوئی تو تم میرے گھر آنا جانا نہیں کرتے تھے اور مجھے اس بات کی تسلی تھی کہ وہ تم پر اپنی نظریں نہیں جمائے گی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ میرے حسد میں اتنا آگے بڑھ چکی تھی کہ اس نے تمہیں مجھ سے چھیننے کے لیے وہ سب کر دیا جس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ صبا کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے اور وہ مجھ سے کہہ رہی تھی کہ ندا نے جانے سے پہلے مجھے وہ ساری ویڈیو دکھا دی ہیں اور ساری تصاویر بھی دکھا دی ہیں جن میں ہم دونوں ایک ساتھ تھے۔ صبا کی بات سن کر میں صدمے میں آ گیا تھا۔ ندا نے سب کچھ جان بوجھ کر ایک مقصد کے تحت کیا تھا اور میں اس کے ہاتھوں کھلونا بن گیا تھا۔ صبا کی آنکھوں میں میرے لیے صرف اور صرف نفرت باقی بچ گئی تھی۔ اس نے اپنی اولاد بھی کھو دی تھی اور شوہر بھی۔ میں صبا کے آگے شرمندگی سے سر جھکا لیا تھا کہ جب صبا نے مجھ سے کہا کہ وہ جاتے جاتے مجھ سے میری نیلی نائٹی مانگ کر لے گئی ہے کیونکہ وہ تمہیں مجھ سے زیادہ اس کے بدن پر جچتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، مجھے لگا تھا جیسے صبا کے لفظوں نے مجھے زمین میں زندہ گاڑ دیا ہو۔ وقت جذبات کے ہاتھوں میں اپنی پوری زندگی ہار گیا تھا اور اب کبھی صبا کے آگے نظر اٹھا کر زندگی نہیں گزار سکتا تھا۔ ندا نے کچھ ہی وقت بعد مجھے بلیک میل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا تھا۔ وہ مجھ سے ہر بار ایک بڑی رقم کا تقاضا کرتی اور میرے نہ دینے کا کہنے پر میری تصاویر وائرل کرنے کی دھمکی دیتی۔ میں جسے 14 سال کی ایک سیدھی سادی معصوم بچی سمجھ رہا تھا وہ دراصل ایک فتنہ تھی جس نے میری پوری زندگی برباد کر کے رکھ دی تھی۔ میرا اور صبا کا تعلق بالکل مردہ ہو گیا تھا کیونکہ صبا اب مجھے صرف اور صرف نفرت کی نگاہ سے دیکھتی تھی۔ وقت، لذت اور مزے نے مجھے کہیں کا نہیں چھوڑا تھا۔